بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں جیل روڈ کے ایک مشہور اسپتال کے سامنے والے اسٹاپ پر اترا تو میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس واقعے کو ہم کیا نام دیں؟ آرٹیفیشل پھولوں اور گملوں سے لدے پھدے لوہے کے اوور ہیڈ برج کی سیڑھیاں چڑھ کے سڑک کے پار اترتے مجھے اپنی ٹانگوں میں جان محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ اسپتال کے مین گیٹ پر باوردی سیکیورٹی گارڈ نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ میں نے ریسیپشن پر پہنچ کر گردوں کے ڈاکٹر کا پوچھا۔ اس نے بتایا نیچے بیسمنٹ میں ڈاکٹر امجد بیٹھتے ہیں، وہاں تشریف لے جائیں۔ آج یہ ساری چیزیں اس لیے ہو رہی تھیں کہ میں ثاقب شیخ، ایک دیرینہ دوست کے صاف کپڑے ادھار مانگ کے آیا ہوا تھا۔ نیچے پہنچ کے ڈاکٹر صاحب کے کمرے کے باہر بیٹھے ہوئے لڑکے سے ڈاکٹر صاحب کا پوچھا۔ اس نے بتایا وہ 5 بجے آئیں گے اور آپ 3000 روپے فیس جمع کروا دیں۔ میں خاموشی سے سامنے موجود اسٹیل کے خوبصورت صوفوں پر بیٹھ گیا، جن کی ٹھنڈک کو میں نے ریڑھ کی ہڈی میں سرایت کرتے ہوئے گردن کے موہروں تک محسوس کیا۔ خیر تھوڑی دیر کے بعد گلے میں اسینٹسک لگائے ایک ادھیڑ عمر کے شخص، جس نے سرمئی پینٹ کوٹ پہنا ہوا تھا اور بہت جچ رہا تھا، کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا۔ جوں ہی ڈاکٹر صاحب میرے پاس سے گزرے، میں نے آگے بڑھ کر ڈاکٹر صاحب سے کہا، مجھے آپ سے ایک بہت خاص بات کرنی ہے، مجھے تھوڑا سا وقت دیں۔ ڈاکٹر نے اسسٹنٹ کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے بتایا کہ مجھے کچھ پرسنل بات کرنی ہے۔ ڈاکٹر ہچکچایا، مگر میرے اچھے کپڑے نے اسے یہ جج کرنے نہیں دے رہے تھے کہ میں کوئی ضرورت مند ہوں۔ تھوڑی سی ہچکچاہٹ کے بعد ڈاکٹر نے مجھے اپنے پیچھے کمرے میں آنے کا اشارہ کر دیا۔ میرے لیے تو شاید جنت کے دروازے کھل گئے۔ اتنا خوش میں نے خود کو زندگی میں کبھی نہ پایا۔ دل کی دھڑکنیں بھی نارمل ہو چکی تھیں۔ خیر میں لپک کے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ان کے پیچھے ان کے کمرے میں پہنچا۔ ان کے اشارے کی تعمیل کرتے ہوئے ایک فوجی کرسی کو اپنے لیے منتخب کیا اور ڈاکٹر صاحب کے سامنے بیٹھ گیا۔ ڈاکٹر صاحب نے جلدی مجھے اپنی بات مکمل کرنے کے لیے کہا۔ اب وہ لمحہ تھا جب الفاظ کو مجھ سے روٹ جانا تھا اور جذبات کو پھوٹ پھوٹ کے آنکھوں سے بہنا تھا، مگر حیرانی تب ہوئی جب یہ سب کچھ نہ ہوا اور میری بے باکی ان تمام پر غالب آ گئی۔ میں نے سیدھا کہہ دیا کہ مجھے اپنا اور اپنے بیٹے کا گردہ بیچنا ہے۔ ڈاکٹر چونک اٹھا اور اپنی سیٹ سے کھڑا ہو کر مجھے کہنے لگا، کیا بکواس کر رہے ہو؟ میرے کمرے سے نکل جاؤ، میں تمہیں گردہ فروش لگ رہا ہوں؟ ڈاکٹر ایک دم سے غصے میں لال پیلا ہو گیا۔ میں ڈاکٹر کے غصے کو نظر انداز کرتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر اپنی سیٹ سے کھڑا ہو کے بولا، اگر یہ ممکن نہ ہوا تو میں اسی وقت اسپتال کی چھت سے کود کر مر جاؤں گا۔ میری بات نے ڈاکٹر پر اثر دکھایا۔ ڈاکٹر کے لہجے میں واضح نرمی آ گئی۔ اس نے کہا، یہاں ایسا کوئی کام نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے تو کسی فلاحی ادارے کے پاس چلے جائیں۔ ابھی مزید کچھ کہنا چاہتا تھا کہ میں نے بات کاٹی۔ ڈاکٹر صاحب، میری پھولوں جیسی ماں نے مر جانا ہے، میرے پاس وقت نہیں۔ ڈاکٹر کی آنکھوں میں بھی شاید اپنی ماں آ بسی، کیونکہ مائیں تو ساری ایک جیسی ہوتی ہیں، پیار کرنے والیاں، نرم دل، حساس، اپنا سب کچھ اپنی تخلیق پر قربان کرنے والیاں، اپنے نومولود کو سوکے پر سلانے والیاں۔ ڈاکٹر نے مجھ سے پوچھا، مسئلہ کیا ہے؟ میں نے مختصراً بتایا، ماں کو جگر کا کینسر تشخیص ہوا ہے۔ میرا کل سرمایہ میرا گھر تھا، جسے بیچ کر صرف 60 لاکھ اکٹھا ہوا۔ سب رشتہ دار، دوست احباب سب سے مایوس ہو چلا۔ پرسوں جگر کے ڈاکٹر نے بتایا کہ اب وقت بہت کم ہے، 1-2 روز میں فیصلہ کر لیں۔ میں ماں کو گھر لے آیا۔ اس نے اتنے پیار سے میرا ماتھا چوما اور کہا، بیٹا میں تم سے بے انتہا راضی اور خوش ہوں۔ تم نے اپنے حالات میں رہتے ہوئے بہترین ڈاکٹروں کو دکھایا، اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ خالی رکھ کے میرے لیے ادویات خریدیں۔ میں جانتی ہوں کہ یہ آپریشن تیرے بس سے باہر ہے۔ تم مجھ پر ایک احسان کرو، مجھے ہنستے ہوئے اس دنیا سے الوداع کر دو۔ میں رب کے پاس جا کر بھی تمہارے لیے سفارش کروں گی کہ میرا سونا لال ہے، تجھے اور تیرے بچوں کو یہ زندگی مبارک۔ ڈاکٹر صاحب، مجھے ساری رات نیند نہ آئی۔ بے چینی اتنی بڑھ گئی اور بے بسی کی انتہا اس حد تک ہو گئی کہ خیالوں میں نے خدا سے بھی جنگ کر لی کہ غربت، فاقہ کشی، بیماری سب تو جھیل رہا ہوں اور تیرے حضور پھر بھی سجدہ ریز ہوں، اور تو کہ تیرے امتحان ختم ہونے کو ہی نہیں آ رہے۔ تو رب کے اس آخری امتحان میں فیل پاس ہونے کے چکر میں یاد آیا کہ
عارف خواجہ میرے دوست نے اپنا ایک گردہ 40 لاکھ کا بیچا تھا۔ اس نے ایک سود خور کے چنگل سے اپنی اور اپنے گھر والوں کی جان چھڑائی تھی۔ فوری جمع تفریق کی اور اپنے بیٹے کے گردے کی قیمت ملا کر میرے پاس پیسے پورے ہو گئے۔ دن رات جیسے تیسے گزار کے بغیر کچھ کھائے پیے اس اسپتال کا مجھے علم تھا، سو آپ کے سامنے آ کر بیٹھا ہوں۔ میں آپ کو اپنے آپریشن کی بھی فیس ادا کر دوں گا۔ آپ صرف مجھ پر یہ احسان کریں کہ ہم دونوں کو آپریشن کر کے گردے کسی کو دے دیں، میری ماں کی جان بچا لیں۔ مجھے 10 روپے کی بھی مالی امداد نہیں چاہیے۔ ڈاکٹر اپنی سیٹ سے اٹھا۔ اس نے مجھے تسلی دی اور باہر بیٹھنے کو کہا۔ اپنے اسسٹنٹ کو بلوا کے کہا اسے کینٹین سے کھانا لا کر دو۔ مجھے اس نے بڑی شفقت سے تھوڑا سا وقت مانگا۔ میں اپنی لاش کو اپنے پاؤں پر اٹھا کر باہر ویٹنگ روم میں آ بیٹھا اور اس کے بعد کھانا کھایا۔ کھانے کے بعد چائے پی۔ رات 10 بجے ڈاکٹر صاحب اٹھ کر باہر آئے، مجھے اپنے ساتھ آنے کو کہا۔ باہر آ کر انہوں نے مجھے اپنی گاڑی میں بٹھاتے ہوئے میرے گھر کا پتہ پوچھا۔ میں نے انہیں داروغنا والا کی ایک گلی تک لے آتے ہوئے اپنے مکان کے سامنے رکنے کو کہا۔ ڈاکٹر صاحب نے میری ماں کو سلام کیا، ان کی طبیعت پوچھی اور مجھے بتایا کہ اسلام آباد الشفا اسپتال کی ٹرسٹ فاؤنڈیشن میں موجود راجہ وقار مستعلمی نامی ایک شخص کا فون نمبر دیا اور بتایا میری ساری بات اس سے ہو گئی ہے، آپ کل ماں جی کو ان کے پاس لے جائیں، فاؤنڈیشن میں آپ کا کچھ خرچ نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر ڈاکٹر صاحب اجازت لے کر ایسے رخصت ہوئے جیسے انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں۔ وہ کیا جانتے تھے کہ وہ تو آج مجھے قارون کے خزانے کی کنجیاں تھما کر چلے گئے تھے۔ اس دن میں نے دیکھا رب اور بندے کا کبھی کبھی کچھ فرق نہیں رہتا۔ اگلی صبح فون کر کے ڈاکٹر صاحب کے کمرے میں بیٹھا۔ ڈاکٹر جیسے بڑے انسان سے ملا۔ اس اللہ کے بندے نے سارا کام خود ہی بھاگ دوڑ کر کے اور آخر کار فائل بنا کر آپریشن کی تاریخ بتا کر جب مجھے رخصت کرنے لگا تو اس نے چپکے سے مجھے بتایا فاؤنڈیشن 40% پیسے دے گی، باقی سارے پیسے ڈاکٹر امجد صاحب خود ادا کریں گے۔ اس کی بات سن کر میں دیوار کے پاس کھڑا تھا، اس کو پکڑتے پکڑتے زمین بوس ہو گیا۔ ذہن میں بجلی کی طرح یہ بات گونجی کہ یہ سب کے سب تو صرف میرے سونے رب کی تخلیق ہیں، وہ میری کائنات کا سب سے بڑا تخلیق کار۔ میرا سونا رب کتنا بڑا ہے۔ پہلی دفعہ اذان میں پکارے گئے اللہ اکبر کے حقیقی معنی سامنے آئے۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ کیجیے۔